جمعہ کے دن ان کا لائیو بیان چلتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقة الموت وقال اللہ تعالی اذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے۔ کبھی اترا کے چلتا ہے، کبھی بل کھا کے چلتا ہے، کبھی بل کھا کے چلتا ہے، کبھی اترا کے چلتا ہے، کبھی اترا کے چلتا ہے، کبھی بل کھا کے چلتا ہے، کبھی بل کھا کے چلتا ہے، کبھی اترا کے چلتا ہے، یہ جس پر ناز کرتا ہے، یہ دو روزہ جوانی ہے، یہ جس پر ناز کرتا ہے، یہ دو روزہ جوانی ہے۔ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، ہمیشہ کامیابی نے قدم اس کے ہی چومے ہیں، قدم اس کے ہی چومے ہیں، ہمیشہ کامیابی نے، ہمیشہ کامیابی نے قدم اس کے ہی چومے ہیں، قدم اس کے ہی چومے ہیں، ہمیشہ کامیابی نے محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان نے مانی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان نے مانی ہے، بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشیں، عزت مآب خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، آج یہ محفل بڑے دنوں کے بعد پیکرہ پور کی اس سرزمین پر جو منعقد ہو رہی ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے بہت ہی چہیتے اور بالکل نوجوان مرحوم زین العابدین صاحب کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس لگی ہے، اور جہاں پر ان کے لیے ایصال ثواب ہوگا، وہیں پر اس مجلس کے ذریعے، اس مجلس میں بیان کی جانے والی بہت ساری باتیں جن کا ہماری زندگی سے تعلق ہوگا، جن کا ہمارے رہن سہن سے، ہماری بول چال سے، ہمارے آپسی تعلقات سے بہت تعلق ہوگا،
ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ اس مجلس میں اس جلسے میں کہا جائے ہم اس پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی جلسہ، کوئی بھی مجلس اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب اس میں نیت خالص ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں خلوص کا، اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف اسی کام کی، صرف اسی عمل کی اہمیت ہے جو صرف اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کو زندگی اور دنیا کو چلانے کا اس نے اپنا ایک نظام بنا رکھا ہے۔ شروع سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ نظام ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں۔ کوئی بھی مخلوق ہو، کسی بھی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، نہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہنے والی ذات، اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف ایک ذات ہے، وہ باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس روئے زمین پر بسنے والی جتنی چیزیں ہیں، چاہے ہم جیسوں کی شکل میں جسم اور انسان کی شکل میں بسنے والی مخلوق ہو، چاہے درندے پرندے چرند ہوں، چاہے سمندر کی شکل میں بڑی بڑی ندیاں، سمندر اور نہ جانے ندی نالے کتنے بھی ہوں، چھوٹے سے لے کر بڑے، کمزور سے لے کر طاقتور، ہلکے پھلکے سے لے کر بہت زیادہ چھاؤں رکھنے والا، سایہ رکھنے والا درخت ہو، چھوٹا پہاڑ ہو، بڑا پہاڑ ہو، ہر کسی کے لیے ایک نہ ایک دن فنا ہے، ہر کسی کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، کوئی بھی چیز اس دنیا میں باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ کسی کو بھیجتا ہے، کسی کو اٹھا لیتا ہے، اور کس کو بھیجے گا، کس کو اٹھائے گا، وہ صرف اسی کو جانتا ہے، اسی کے علم میں ہے، کوئی دوسرا اس چیز کو نہ جانا ہے نہ جان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کچھ مخصوص چیز کے بارے میں بتلایا ہے کہ اس کا علم صرف مجھے ہے۔ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کون اپنے لیے کیا کر سکتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ کیا جننے والی ہے عورت، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کب کس کی موت آئے گی، کل کون زندہ رہے گا، کل کون مر جائے گا، یہ بھی علم صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ علم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے، ارے ابھی بچہ ہے، ابھی تو جینے کی عمر ہے، ابھی تو یہ کچھ جانتا ہی نہیں، یہ جوان ہے، ابھی تو اس کی زندگی شروع ہوئی ہے، اچھے وہ بوڑھا ہو گیا، ارے اب تو اس کا پیر قبر میں لٹک رہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں مشہور ہے، اللہ کے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم ہماری اس سوچ کو، ہمارے اس خیال کی تردید کرتا ہے، اس کو کنڈم کرتا ہے، اس کو باطل کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر ایک کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر ایک کو اس دنیا میں رہنے کے لیے کتنا وقت دیا گیا ہے وہ بھی متعین ہے۔ جیسے وہ وقت پورا ہوگا، موت کا حملہ ہوگا، موت آ جائے گی، نہ تو وہ اپنے ایک لمحے کو آگے بڑھا سکتا ہے، نہ اپنی موت کو ایک لمحے پیچھے کر سکتا ہے کہ ابھی نہ آ، کچھ دن کے بعد آ۔
ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے یہاں جب لوح محفوظ میں تقدیر میں لکھا ہوا آپ کا وقت پورا ہو جائے گا، کیا محافظ، کیا طاقت، کیا صحت، کیا گھر بار، کیا قلعے، کیا مال و دولت، کیا ہزار قسم کے بڑے بڑے ڈاکٹر، اگر وقت مقرر ہو گیا ہے تو کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ اسی حقیقت کو سمجھایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم چاہے جہاں رہو گے، تم چاہے جس علاقے میں رہو، چاہے جس ملک میں رہو، اللہ کا جب فیصلہ آ جائے گا، موت کا وقت جب آ جائے گا، وہ تمہیں دبوچ لے گی، وہ تمہیں اپنے قابو میں کر لے گی، وہ تمہیں اپنے چنگل میں جکڑ لے گی اور تمہاری روح کو لے کر چل دے گی۔ تمہیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی، یہاں تک کہ اگر تم مضبوط قلعے میں رہو گے تو بھی تمہاری موت تم سے تمہاری روح کو چھین کر چلی جائے گی۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں یہ لکھ رکھا ہے کہ ہماری موت ابھی نہیں آنی ہے، ہزار ہمیں کوئی گولیوں سے بھون دے، ہمارے اوپر بم برسا دے، پوری کی پوری عمارت ہمارے اوپر گرا دے، لیکن اگر اللہ کے یہاں سے وہ وقت نہیں آیا ہے تو ہمیں کبھی بھی موت نہیں آ سکتی۔ آپ اندازہ کیجئے، حضرت لوط علیہ السلام جو بہت بڑے نبی گزرے ہیں، جب ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور انہوں نے ایک عذاب کا وعدہ کیا تھا اور وہ عذاب کا وعدہ پورا نہیں ہوا، تو وہ وہاں سے اپنی قوم کے پاس سے بھاگے اور بھاگتے بھاگتے سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی پر سوار ہو گئے، اور کشتی پر سوار ہونے کے بعد جب کشتی بیچ میں پہنچی ہے تو پھنس گئی، نہ آگے جا رہی نہ پیچھے جا رہی ہے۔ کشتی کے جو مالک تھے، کشتی چلانے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آ رہا ہے، اور اس شخص کو سمندر میں ڈالا جائے گا تب یہ کشتی آگے بڑھے گی۔ اب لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام پریشان بالکل، چنانچہ قرآن اندازی ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا کہ یہی اپنے غلام سے بھاگ کر آئے، اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہیں، چنانچہ ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے جیسے سمندر میں ڈالا گیا، سمندر کی مچھلی نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا ہے، چنانچہ تفسیر میں آتا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں 1 دن رہے، کسی میں ہے 40 دن رہے، کسی میں 3 دن رہے، بالآخر مچھلی نے ان کو سمندر کے کنارے ایک دعا پڑھنے کی وجہ سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا مچھلی کے پیٹ میں وہ پڑھتے رہے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر کے کنارے اگلوا دیا، اور بالکل ناغر، نحیف، کمزور قسم کے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کو ان کی حیات منظور تھی، اللہ تعالیٰ کو ان کو زندہ رکھنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی، ان کی حیات کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر رکھا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں جب تک تھے ان کو موت نہیں آئی، وہ زندہ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے یہاں یہ منظور تھا کہ ابھی ان کو موت نہیں آنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ابھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ زبردست سیلاب آیا، اس میں نہ جانے کتنے قصے ایسے سامنے آئے کہ بظاہر ایک انسان یہ سمجھ سکتا تھا کہ اس آفت و مصیبت میں اس شخص کو مر جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، وہ شخص زندہ تھا۔ انہی قصوں میں سے ایک قصہ یہ تھا کہ ایک بچہ جو نومولود ہے، جو ابھی پیدا ہوا ہے، جس کا نار بھی ابھی نہیں کٹا ہے، ماں کا کچھ عطا پتہ نہیں، لیکن وہ بچہ باحیات ہے، وہ بچہ رو رہا ہے، اس کو لوگوں نے پانی کے اندر سے نکالا۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ ابھی بھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا۔
میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص پر موت آنی ہے، ہر جاندار پر موت آنی ہے، اس کو ختم ہونا ہے، لیکن آئے گی اسی پر جس کے بارے میں اللہ کے یہاں طے شدہ ہے۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ارے ابھی تو اس کی عمر ہی نہیں تھی، ابھی کھیلنے کودنے کا وقت تھا، موت آ گئی، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ نہیں، یہ اس کے کھیلنے کودنے کی عمر تو تھی، لیکن اس کو اس دنیا میں رہنے کے لیے اتنا ہی وقت دیا گیا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے 3 بیٹے تھے، اس میں سے جو سب سے اچھا تھا اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیے، جو سب سے قیمتی بیٹا تھا، جو سب سے قیمتی بیٹی تھی، اللہ نے اس کو اٹھا لیا، اب بیچارے بیکار ہو گئے، کسی کام کے، 2 لڑکے ہیں کسی کام کے نہیں، یہ غلط ذہن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ایک طرح سے اشکال کرنا ہے، سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم سے کہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کو، ہمارے مال کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا ہے، یعنی یہ ہماری جان اور ہماری زمین و جائیداد یہ صرف اللہ کی ہے، اللہ نے وہاں پر ایک بدل رکھا ہے جنت کی شکل میں۔ تو ہماری جان، ہم سب کی جان، ہمارا مال، ہم سب کا مال یہ تو اللہ کا ہے۔ اگر اللہ لے لیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی چیز لیتا ہے، اس میں ہمیں سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، اس کے بدلے میں کچھ رکھا ہے۔ تو جو بھی چیز اس دنیا میں ہے سب اللہ کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں عقیدہ بنانا ہے، یہ ایمان بنانا ہے کہ میری ایک ایک چیز، یہاں تک کہ میری جان بھی، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس حالت میں چاہے لے سکتا ہے، مجھے کوئی اختیار نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، سب سے بڑے انسان جن کو انبیاء کا سردار، انبیاء کا امام کہا جاتا ہے، سرکار دو جہاں، احمد مجتبی، رسول الثقلین، ہم سب کے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کی جان مال ان پر قربان ہے۔ ان کو اللہ نے بیٹیاں بھی دی تھی، بیٹے بھی دیے تھے، 2 بیٹے، ایک حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں کو بچپنے میں ہی اٹھا لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے محبوب ہمارے نبی نہیں تھے؟ ہمارے نبی ہیں، سب سے محبوب، سب سے محترم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے یہاں ایک فیصلہ تھا، اللہ کے یہاں، اس کے یہاں تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے سب سے برگزیدہ بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوں گے، اور ان دونوں بیٹوں کو مجھے بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوئی، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے، لیکن وہ اللہ کے اس فیصلے پر راضی تھے۔ اور اندازہ لگائیے، اگر موت کوئی ناپسندیدہ چیز ہوتی، موت اگر کوئی اللہ کے یہاں اللہ سے ملانے والی چیز نہ ہوتی، تو سب سے محبوب، جو اللہ کو سب سے محبوب ہیں، اس روئے زمین پر، آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر، سب سے محترم، سب سے باعزت انسان، سب سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اس دنیا میں زندہ رہتے، کبھی بھی ان پر موت نہیں آتی۔ یہ تو ہمارا غلط عقیدہ ہے، ورنہ اگر ایک مسلمان یہ سوچ لے کہ موت کس چیز کا نام ہے، موت کس حقیقت کا نام ہے، تو وہ مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دے۔ موت، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک پلیہ ہے، ایک برج کی شکل ہے۔
کہ وہ اس جگہ سے اس جگہ پہنچاتی ہے۔ یہاں پر ایک حبیب ہے، موت ایک پل کی شکل ہے، موت پر سوار ہو کر ہم اپنے حبیب یعنی اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو موت ایک عاشق کو معشوق سے ملاتی ہے، موت ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملاتی ہے، لیکن موت کو وہی پسند کرے گا، موت سے وہی شخص گھبرائے گا نہیں جس کے پاس اس دنیا کے بعد اس دنیا کی تیاری ہوگی، اور جس کے پاس بالکل تیاری نہیں، نہ عمل، نہ ایمان، نہ کچھ، نہ امانت، نہ دیانت، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ ڈرے گا۔ اور جب عمر ہو جائے گی اور ڈرے گا، ارے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہاں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ یاد رکھیے، موت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ موت ہمیں اپنے رب سے ملانے والی ہے، موت ہمیں اپنے خالق و مالک کے سامنے پیش کرنے والی ہے، اس لیے موت سے پہلے ہم اپنے آپ کی تیاری کریں، اپنے اعمال کو سنواریں، اپنے اعمال نامہ اعمال میں اعمال کا ایک ذخیرہ جمع کر لیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا رب جب ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے تو ہم وہاں سرخرو ہوں، اور قیامت کے دن جب سورج ہمارے سروں پر ہوگا، اس کی تپش سے ہمارا یہ دماغ کھول رہا ہوگا، پورے بدن پر ایک عجیب طرح سے آگ جل رہی ہوگی، اس دن اللہ تعالی کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جن پر دھوپ کا، جن کے اوپر گرمی کا کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ ہم ان ایسے شخصوں کے، ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے کچھ ایسا عمل کریں کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، کچھ لوگ وہاں جمع ہوں گے، حشر کا میدان ہوگا، قیامت کے سے پہلے ایک سور، ایک پھونک ماری جائے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور قبروں سے اٹھ کر سارے لوگوں کی منزل بس حشر کا میدان ہوگی۔ کیا غریب، کیا امیر، کیا مسلم، کیا غیر مسلم، کیا گورا، کیا کالا، کیا اعلیٰ برادری کا، کیا چھوٹی برادری کا، کیا عالم، کیا جاہل، کوئی بھی ہو، دوسری پھونک جب ماری جائے گی، ہر شخص اپنی قبر سے اٹھے گا، قبر سے اٹھ کر ایک منزل کی طرف دیکھے گا، حشر کے میدان کی طرف دوڑے گا، وہاں دوڑنے کے بعد وہاں کی ہولناکی دیکھے گا، وہاں کی بربادی دیکھے گا، تباہی کے حالات دیکھے گا، سزا کے، جزا کے منظر کو دیکھے گا، وہاں پر وہ پریشان ہو کر کہے گا، ہائے میرے رب، یا ویلتا، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی، میں کہاں آ گیا۔ وہاں پر اعلان ہوگا، آج جزا سزا کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج ان کے کیے ہوئے کی سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اعلان کروائے گا، فرشتوں کے ذریعے اعلان ہوگا، ارے ہاں، جو لوگ اللہ کو ناراض کیا کرتے تھے، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، جو لوگ مرنے کے بعد کی تیاری نہیں کرتے تھے، جن کے پاس بدعمالیاں ہیں، جن کے پاس نیک عمل نہیں ہے، ارے تم اچھے لوگوں کے ساتھ کیوں ملے ہو، ارے تم نیک لوگوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہو، ارے تم اللہ کے مقبول بندے کے ساتھ کیوں کھڑے ہو۔ اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین، آج تم نیک لوگوں سے جدا ہو جاؤ، تم اپنی صف الگ بنا لو، یہ صف نیک لوگوں کی ہے، یہ جگہ نیک لوگوں کی ہے، یہ جگہ برے لوگوں کی ہے، تم ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد جزا سزا کا ایک ماحول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے، جو نیک لوگ ہوں گے، جو میرے خالص بندے ہوں گے، جو میری عبادت کرتے رہیں گے، جو دنیا میں رہ کر، دنیا کے آرام میں رہ کر، دنیا کی راحت میں رہ کر
صرف میری بندگی کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف مخاطب ہو کر ان کے نامہ اعمال کو جو دنیا میں کیا ہے سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اس کے نامہ اعمال کو اس کے داہنے ہاتھ میں پکڑائے گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، یہی اس کی کامیابی کے، یہی اس کے جنتی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ وہ فخر سے کہے گا، جیسے یہاں پر پنچایت کا الیکشن، اسمبلی کا الیکشن جیتنے کے بعد سرٹیفکیٹ ملتا ہے، لوگ دکھاتے ہیں میں جیت گیا، میں نے فلاں کو شکست دے دی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دے گا، وہ چیخ چیخ کر خوشی کے مارے کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ۔ قرآن کہتا ہے وہ سب کو دکھائے گا، یہ لو پڑھو، یہ میرا نامہ اعمال ہے، میں نے جو کچھ کیا تھا آج مجھے میرا بدلہ مل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس سے کہا جائے گا تو خوشحال زندگی میں، عیش و عشرت کی زندگی میں مزے لے، اور ہاں اللہ کی جانب سے تیرے انعام کے طور پر جو بڑی بڑی جنتیں بنائی گئی ہیں ان جنتوں میں جا، ان جنتوں میں عیش کر، ان جنتوں کے اندر پھلوں کو کھا، اپنی خواہشات کے مطابق جو چیز تو چاہے گا تیرا رب تیرے دل کے تابع کر دے گا، تیرے دل میں صرف خواہش پیدا ہوگی، وہ سامان تیرے سامنے تشتری میں حاضر کر دیا جائے گا، غلام لگے ہوں گے تیرے لیے، تیرے انعامات کو پیش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اگر اسی دنیا میں رہ کر اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کو غصہ دلایا ہے، اس نے اپنی اس زندگی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، وہ یہ سمجھتا تھا یہی زندگی سب زندگی ہے، یہی زندگی آخری زندگی ہے، مرنے کے بعد وہ وہاں کی تباہی، وہاں کی ہولناکی، وہاں کے عذاب کو دیکھ کر اس کی زمین کھسک جائے گی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ سے کہے گا اے اللہ تو مجھے بھیج دے دنیا میں، اے اللہ میں اچھے اعمال کروں گا، میں تیرے اوپر ایمان لاؤں گا، تیرے نبی پر ایمان لاؤں گا، لیکن وہاں پر اس کی یہ ندامت، وہاں پر اس کی یہ شرمندگی، وہاں پر اس کا یہ افسوس، یہ رونا دھونا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور اعلان ہوگا آج تو بس جزا سزا کا دن ہے، عمل کا دن دنیا تھا، ایمان کا دن دنیا میں تھا، اسلام کا دن دنیا میں تھا، عبادت کا دن دنیا میں تھا، وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو آخرت سے بہت دور ہے، اب وہ ملنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے اس کے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے ہاتھ میں، اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، وہ افسوس کرے گا ہائے میں نے کیا کیا، میں نے اپنی پچھلی زندگی میں کچھ نہیں کیا، وہ افسوس کرے گا، لیکن اس کا افسوس اس کے کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کی جانب سے فرشتوں کو اعلان ہوگا، فرشتوں سے کہا جائے گا پکڑو اور زنجیر میں جکڑو، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جاؤ، اور ہاں اس کو کھانے میں پیپ دینا، اس کو پانی میں گرم پانی دینا، پیپ پلانا، اس کے پیٹ میں زقوم بھرنا جو ایک تلخ درخت ہوگا، اللہ کی جانب سے طرح طرح کی سزائیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دائمی جہنم میں داخل کر دیا گیا وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، جہنم کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیش رہے گی۔ اللہ تعالیٰ جہنمی کو بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے جب جہنم میں ڈال دے گا وہ اسی میں رہے گا، سزا پاتا رہے گا، تکلیفیں اٹھاتا رہے گا، طرح طرح کی نئی نئی تکلیفیں دی جاتی رہیں گی۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ جو تکلیف دے دی گئی، دوبارہ جب وہ تکلیف دی جائے گی پہلی تکلیف سے بڑھ کر وہ تکلیف ہوگی۔ میرے بھائیوں، وہ قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیش
جہنم میں اور تکلیف میں جلتا رہے گا، اور نیک بندہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں پلتا رہے گا، جنت کی نعمتوں میں کھیلتا رہے گا، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ یاد رکھیے یہ موت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے نکل کر انسان جنت میں داخل ہوگا، دوسرے دروازے سے انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ موت آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے، آپ اسی دنیا میں فیصلہ کیجئے کس دروازے سے جانا ہے، جنتی دروازے سے یا جہنمی دروازے سے۔ اگر جنتی دروازے سے جانا ہو اپنے اعمال کو سنوار لیجئے، اپنے اعمال کو نکھار لیجئے، اس رب کو راضی کرنے والے اعمال کر لیجئے، وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والی زندگی کی طرف آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ دنیا، یہ زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کو بقا نہیں ہے، اس کو دوام نہیں ہے، اس کو ہمیشگی نہیں ہے، یہ ختم ہونے کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہ زندگی باقی رہنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ خدا کے واسطے ہم سب اپنے اعمال کو سنواریں اور اس دنیا کو بنانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحوم زین العابدین صاحب اور پیکرہ پور کے جملہ مرحومین کے لیے اور سارے مومنین مومنات کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے ساتھ اپنی شایان شان رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔